اچھا یہ جب یہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جیسے آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ کراس دا بارڈر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں ہم بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا جتنا بھی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایریا پاکستان میں ہے تو پورے کا پورا ہمارا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ آپ کے ریڈارز ان چیزوں پر ہمہ وقت ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت، اور کتنی دوری ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو وہ دیکھ سکتے ہوتے ہیں؟ ہم ماشاءاللہ ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے اٹ از ویل لٹ اپ، تو ایئر فورس کی جو اسپیڈ، ریچ اور فلیکسیبلٹی ہے دیٹ انیبلز اس ٹو فائٹ آف وارڈ آف اینی آف دی ایریل تھریٹ دیٹ وی انکاؤنٹر. تو ایون اکراس دا فینس ان ٹو انڈیا وی آر ایبل ٹو مانیٹر دی آئی اے فلائنگ. ہم ان کے پیٹرنس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھریٹ ریکگنیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایول انٹینٹ ہو تو ہم آل دا ٹائم مانیٹر کر رہے ہیں. آل دا ٹائم آر پیپل آر دیئر، ایئر ڈیفینس آپریٹرز آر دیئر ان دی ایئر، آن دا گراؤنڈ، دے آر آلویز مانیٹرنگ. تو کوئی بھی اس طرح کا تھریٹ ہو تو اس کو ہم میچنگ رسپانس جنریٹ کرتے ہیں ان دی فارم آف دی ایئر کرافٹ دیٹ وی ہیو آن دا گراؤنڈ اور یا ان دی ایئر دیٹ آر اویلیبل. تو وہ ہم اس کا میچنگ رسپانس، جس طرح وہ سر نے بات کی کہ کوئی بھی انٹروژن ہو سکتی ہے اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. انٹروژن ہوتی ہے، ٹیکس ٹائم، اس کا رسپانس جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہم لوگ بھی انٹروژن کر سکتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر، لیکن آپ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اینڈ آف وار اسٹیٹ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اگلے دن جب آپ کا دوسرے کا رسپانس آئے گا کہ آپ سسٹین کر پائیں گے، جس طرح ہم نے کیا 27 کو. اتنا بفٹنگ رسپانس تھا کہ آئی ایف کو وہ اپنی پہلی غلطی جو ہے وہ مہنگی پڑ گئی. تو اسی طرح ابھی دی پاور بیلنس شفٹ ہوتا رہتا ہے تھوڑا بہت. رافیل F-16 Su-30 تھا پہلے، لیکن اٹ از آلویز دی مین بیہائنڈ دا گن دیٹ فائرز. تو ہیومن ریسورس کی اچھی ڈیولپمنٹ اور اچھی ٹریننگ ہی ہے جو کہ ہمیں ممتاز کرتی ہے ان اینی آف دی فائٹ ان اینی آف دی ایرینا. بالکل. اچھا اسامہ غازی صاحب، یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ MiG ہے تو کوئی ابھینندن اڑا رہا ہے، تو یہاں سے JF-17 کوئی حسن صدیقی اڑا رہا ہے، تو سر فرق یہ ہوگا اسامہ غازی صاحب، جیسے ایئر کمانڈر صاحب کہہ رہے ہیں رافیل ہو یا نہ ہو، تو یہ ایک چیز ہے اسامہ صاحب. جی بالکل. اور دیکھیں کہ یہی چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ آپ دیکھیے کہ کئی ممالک قطر کی مثال لے لیں، سعودی عرب ہے، UAE، بہت سے ممالک آپ کو مل جائیں گے جو پاکستانی پائلٹ سے ٹریننگ اپنے پائلٹس کو دلواتے ہیں. اور میں بھی دیکھ رہا تھا غالباً ترکی میں مشقیں ہوئی ہیں، دیگر ممالک میں مشقیں ہوئی ہیں، تو وہاں پر پاکستانی پائلٹس جب جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ایکسپیرینس بھی جس طرح سے شیئر ہوتا ہے، تو وہاں بھی سب سے زبردست، سب سے ممتاز ہمیں پاکستانی پائلٹس نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت کہ ہر جگہ پر ایک تو ہر ملک کا فخر ہوتا ہے کہ جی کہاں سے ٹرین ہونا ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے جو افغانستان کی فوج کا حال ہوا، وہ بھارت سے جا کے ٹریننگ لیتے رہے اور کیا ان کا حال ہو گیا، وہ سب کے سامنے ہی ہے، وہ لڑ بھی نہیں سکے. اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پرفارمنس ہے، میں نے یہ دیکھا، ہم تو اس طرح نہیں، ہم تو کوئی غازی اس طرح نہیں ہے، نام کے غازی ضرور ہے لیکن ہم نے کوئی جہاز نہیں اڑایا، لیکن ہم پڑھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قوم نے کس طرح پرفارم کیا ہے یا کس جہاز نے کس طرح پرفارم کیا ہے، کہ اس کے بعد پھر اس کی مانگ بھی بڑھتی ہے. تو ہمارے پائلٹس کے حوالے سے کہتے ہیں ٹریننگ دلوانی ہے اپنے پائلٹ کو، جی پاکستانی پائلٹ سے دلواؤ، جس طرح وہ کر چکے ہیں. ایم اے عالم اگر 1 منٹ میں جناب 5 جہاز انہوں نے گرا دیے، ورلڈ ریکارڈ کوئی نہیں کر سکا. اور اس کے بعد جس طرح سے یہ سارا ابھینندن والا واقعہ ہوا ہے حسن صدیقی، تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس ایسے زبردست پائلٹس ہوتے ہیں تو ان سے ٹریننگ. تو یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کی ایئر فورس اپنی ٹریننگ کے لحاظ سے، اپنے جذبے کے لحاظ سے جانی جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمال ہے. اور ایک چیز یہ جس طرح بھی بتا رہے تھے ایئر کمانڈر صاحب، 5 سے 7 منٹ جو ہے رسپانس ٹائم ہوتا ہے، لیکن ایک پائلٹ کے پاس میں جاننا چاہتا ہوں کتنا وقت ہوتا ہے کہ اس کو جب کہا گیا کہ چلے آپ نے جہاز میں فوراً پہنچنا ہے، تو کتنا وقت ہوتا ہے کہ جہاز پھر فضا میں ہوتا ہے؟ چلیں یہ سب بتائیں گے سر، کتنا آپ کو یہاں سے آگے جو ہے ون کمانڈر صاحب کی جانب سے کہ یہ چیزیں، تو کتنا ٹائم ہوتا ہے آپ وہاں سے اپنے جہاز 16 میں اور پہنچنے کے لیے؟ یہ میں بتانا چاہوں گا، ہم ایئر ڈیفنس الرٹس پہ ہوتے ہیں اور ہماری ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اس کے مطابق ہم پورا پاکستان نارتھ سے ساؤتھ کور کیا ہوتا ہے 24/7. اس کیس میں ایئر ڈیفنس الرٹس پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو وی آر اسٹریپڈ ان. ہم نے جی سوٹ پہنا ہوتا ہے، ہارنیس پہنی ہوتی ہے، ہمارے لائن اپ کارڈس، ایوری تھنگ از ود اس. دا ایئر کرافٹ از ہاٹ اینڈ ریڈی اینڈ لوڈیڈ. تو اس میں بس ہمیں رنگ کا انتظار ہوتا ہے کہ مطلب کہ کوئی بھی ایک انٹروژن ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہے جو کہ کوئی بھی ایئر ڈیفنس الرٹ سے ہمیں پتہ چلی ہے، تو ہم نے اس میں منیمم ٹائم میں ایئر بارن ہونا ہوتا ہے. اس میں بس ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنے جہاز کو آن کر سکیں، اس کی ایویونکس وغیرہ آن کر سکیں، اور صرف اس کے اندر بیٹھ کے تو ود ان منٹس ہم فلائٹ میں ایئر بارن ہو سکیں. وہ تو سیکنڈز میں آپ وہاں سے، وہ جب ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ رہے ہیں اور سیکنڈز میں وہ چل رہا ہے، تو منٹ میں وہ جہاز پھر وہ فضا ایگزیکٹلی وہ منٹس میں جہاز ایئر بارن ہوتا ہے اور ود ان
the same amount of time اب اس میں ہم کسی بھی ایسٹرن تھریٹ ہو یا ویسٹرن تھریٹ ہو یا نارتھ پہ ہو یا ساؤتھ پہ ہو, ہم کوئی بھی بارڈر کور کر سکتے ہیں ود ان منٹس آف ریسیونگ دا کال. It actually takes seconds to strap in, but of course during the taxi, turning on the avionics after the takeoff, so it does some time to take off and get to the point where the intrusion actually is. بالکل وہ ہے کہ جیسے وہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ جو 7 سے 8 منٹ کا وہ ایک ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں یہ سارا ٹائم پورا جو ہے وہ ملا کے وہ ہے. لیکن جی مجھے یاد ہے جب ہم میراجز میں تھے اور F-16 جب شروع میں آئے تھے تو ہمارا اسکریمبل ٹائم بیٹھے ہوئے سے 2 اسکریمبل ہوتے, ایک کاکپٹ پہ بیٹھے ہوئے, جی کاکپٹ سے ہم 2 منٹ میں ایئربورن ہو جاتے تھے. لیکن جگہ آپ ہٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہاں ہمیں 4 منٹس کا ہمیں دیا جاتا ہے, 4 منٹ ایئربورن ہو جاتے. لیکن انٹروژن کتنی دور ہوئی ہے؟ اگر انٹروژن 60 کلومیٹر دور ہوئی ہے تو آپ 60 کلومیٹر لگے وہ 5-6 منٹ تو لگیں گے وہاں پہنچنے کے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ڈپینڈنگ آن تھنگس 5 سے 10 منٹ لگ جاتے ہیں. اور اگر دشمن اس قسم کا حملہ کرنا چاہے جیسے بالا کوٹ میں کیا تھا, جلدی سے آ کر چھپ کر مار کر, نشانہ بھی صحیح نہیں لگایا اس نے, اور جب جیسے پی ایف اسکریمبل ہوئے گھبراہٹ میں بھاگ کر چلا گیا, وہ کر سکتا ہے, اس نے کیا تھا بالا کوٹ میں, ابھی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں. آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ رافیل کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, وہ بہت اچھا جہاز ہے. کمپیئر جسٹ ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ کمپیریزن اگر دیکھیں وہ F-16 اور ہمارے پریزنٹ F-17 سے بہتر ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل جب ہمارے تھنڈر بلاک 3 آ جائیں گی, اور بلاک تھنڈر کا سب سے بڑا فائدہ ہمارا یہ ہے ہم اس کو ہر سال اس کی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور آسانی سے, کیونکہ اس میں ہم نے پروویژنز بنائی ہوئی ہیں نئے ریڈارز کی, نئے میسائل کی. رافیل میں یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.